اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی المن والاحسان وذی العز والسلطان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والصلاة والسلام علی نبی الانس والجان ام الامکان واب الاکوان رحمة علی الخلق من الرحمن وعلى آلہ الذین هم خلفاء الرب المنان لا سیما بقیۃ اللہ الذی هو صاحب الزمان واللعنة الدائمة على اعدائهم من الآن الى آخر الزمان اما بعد۔ ڈسکشن ہماری سورہ مبارکہ حجرات میں ہے اور اختتامی آیات کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں۔ 15 آیتیں الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں ہم 18 آیات میں سے، اور 16ویں آیت ورس نمبر 16 اس سورے کی میں تلاوت کرتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں، اور پھر اس کے بارے میں ہم اپنی ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنا دین بتا رہے ہو؟ کیا تم اللہ کے علم میں اپنا دین لے کر آ رہے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، در حال کہ اللہ تو ہر وہ چیز جانتا ہے جو آسمان میں ہے اور ہر وہ چیز جانتا ہے جو زمین میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت کا تعلق ظاہر ہے پچھلی آیات سے اس طرح سے ہے کہ چند آیات قبل جب یہ آیت آپ کی خدمت میں پیش کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ جب ایک عرب کا گروہ، ایک مدینے سے باہر رہنے والوں کا گروہ مدینے آیا اور غیر مسلم تھے اور قحط سالی تھی، تو ظاہر ہے اسلامک گورنمنٹ اپنے سٹیزنز کو اور مسلمین کو بڑا سپورٹ کر رہی تھی، تو انہوں نے آ کر حضرت کی بارگاہ میں کلمہ پڑھا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ایمان لے کر آ گئے ہیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب ہم بھی ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ ساری مدد جو مومنین کی ہو رہی ہے وہ ہمیں بھی، ہماری بھی کی جائے۔ تو کیا اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، قل لم تؤمنوا، اے حبیب ان سے کہہ دیں کہ ایمان تو یہ لے کر نہیں آئے، ولیکن قولوا اسلمنا، یہ تو اسلام لے کر آئے ہیں۔ اور ساری ڈیٹیلز ہم ڈسکس کر چکے کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ایمان اینڈ اسلام۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا۔ تو جب یہ ماجرا ہو گیا تھا تو اس کے بعد علماء نے بیان کر رکھا ہے، کتب میں یہ لکھ رکھا ہے کہ پھر ایسا ہو گیا کہ عرب آتے تھے یا لوگ آتے تھے، مسلمان آتے تھے حضرت کی بارگاہ میں اور قسمیں کھاتے تھے، اوتھ لیتے تھے کہ جی اللہ کی قسم، آپ کی قسم، یا جس بھی چیز کی وہ قسم کھاتے تھے کہ جی ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم نے صرف زبان سے اسلام کا اقرار کیا ہو، بلکہ ہم دل کی گہرائیوں سے اسلام کو مانتے ہیں اور اس پر جو عقائد ہیں ان پر پورا ایمان رکھتے ہیں۔ تو وہ آ کر نبی کو یقین دلانے کے لیے قسمیں کھایا کرتے تھے کہ نہیں جی ہم مسلمان نہیں ہیں بلکہ ہم مؤمن ہیں، ہم صرف زبان سے یہ تسلیم نہیں کر رہے بلکہ دل کی بالکل گہرائی سے، فرام دا باٹم آف آور ہارٹس، ہم اس میں بلیو کرتے ہیں۔ تو جب یہ ماحول ہوا تو اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ قل، اے حبیب، یہ لوگ جو آگے آپ کے سامنے قسمیں کھا رہے ہیں کہ قسم اللہ کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، ہم بالکل ہم سچے ہیں، ہم دل کی گہرائی سے ایمان رکھتے ہیں، ہم صرف زبان سے نہیں کہہ رہے، تو قل ان سے کہہ دیجئے، اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنا دین بتا رہے ہو؟ یعنی تم سمجھ رہے ہو کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے تمہارا دین اور تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے اور تم اس کے علم میں لانا چاہ رہے ہو، قسمیں کھا کے تم اللہ کو کنونس کرنا چاہ رہے ہو کہ اللہ پاک سچی مچی ہم مسلمان ہیں۔ کیا تم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ تمہارے دل میں جو ہے وہ اللہ سے پوشیدہ ہے، اللہ اس کو نہیں جانتا، اور پھر تم قسمیں کھاؤ گے تو اللہ کنونس ہو جائے گا کہ ہاں یہ اتنی قسم کھا رہے ہیں تو شیورلی دے آر ٹروتھفل، یہ سچ بول رہے ہیں، یہ سچے ہیں اور ان کے دل میں ایمان ہے۔ کیا تم نے ایسا سمجھا ہوا ہے؟ اگر تم نے ایسا سمجھا ہوا ہے تو تم کتنے نادان ہو کہ تمہارے دل میں جو بات ہے، کیا تمہارا خیال ہے اللہ نہیں جانتا؟ جبکہ اللہ تمہارے دل کو تو رہنے دو، اللہ ہر اس شے کو بھی جانتا ہے جو آسمان میں ہے اور ہر اس شے کو بھی جانتا ہے جو زمین میں ہے۔ تو وہ اللہ جو ہر آسمان میں بسنے والی شے کے بارے میں جانتا ہے اور ہر زمین میں بسنے والی شے کے بارے میں جانتا ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اسے نہیں پتہ تمہارے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے؟
اور تم سمجھ رہے ہو کہ تم قسمیں کھا کھا کے اور بہت زیادہ یہ بات ریپیٹ کر کر کے اللہ کو کنونس کر لو گے کہ ہاں جی ہم سچے دل کی گہرائی سے ہم مومن ہیں. کیا تم نے ایسا سمجھ رکھا ہے اللہ کے بارے میں؟ کیا تم ایسا سوچتے ہو؟ یہ نہایت بے وقوفی کی بات ہے. ایسا یقیناً نہیں ہے. اپنے ایمان کو تم قسمیں کھا کے پروو نہیں کر سکتے. بہت غور کیجئے گا. تو گویا اللہ تعالیٰ ختمی مرتبت کے ذریعے ان لوگوں تک یہ بات کنوے کر رہے کہ دیکھو if you want to prove your ایمان, taking oath is not the right way. کوئی ہاتھ جوڑ کے پوچھے اللہ پاک then how can we prove our ایمان؟ جواب آئے گا I have already told you in the previous verses کہ ایمان کی نشانی کیا ہے جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھی تھی. انما المؤمنون، مومن تو صرف وہ ہے کہ جو اللہ رسول پر ایمان لے کر آئے، جو ذرہ برابر بھی شک ڈاؤٹ نہ کرے، جو جب ضرورت پڑے تو اللہ کی راہ میں اپنی مال بھی پورا کا پورا قربان کرنا پڑے تو وہ کر دے، اپنی جان بھی دینی پڑے تو دے دے. یہ اپنے ایمان کو پروو کرنے کا طریقہ ہے. تم قسمیں کھا کھا کر اپنا ایمان پروو کرو. اس طرح ایمان پروو نہیں ہوتا کسی کا بھی کہ ایک انسان آ جائے اور وہ 10 قسمیں کھا لے کہ اللہ کی قسم، رسول کی قسم، چاند کی قسم، سورج کی قسم، زمین کی قسم، آسمان کی قسم، میں اللہ کو دل سے مانتا ہوں. اگر میں اللہ کو ماننے کے بارے میں جھوٹ بول سکتا ہوں تو میں قسمیں بھی جھوٹی کھا سکتا ہوں. اللہ کو ماننا اگر مجھے پروو کرنا ہے تو میرا کردار، میرا کریکٹر، میرے ایکشنز دے ول پروو کہ میں ایمان رکھتا ہوں یا صرف اسلام رکھتا ہوں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس بات کو مزید تاکید سے بیان کرتا ہے واللہ بکل شیء علیم. پہلے کہا تھا کہ تم اس اللہ کو اپنا ایمان بتانا چاہ رہے ہو قسمیں کھا کھا کر جو آسمان زمین کو ہی نوز کہ تم ایمان رکھتے ہو یا نہیں رکھتے. قسمیں کھانے سے اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اسے پتہ ہے قسمیں کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر تم ایمان نہیں رکھتے تو قسمیں کھا کے تم اسے چیٹ نہیں کر سکتے، پھر اگین کوئی فائدہ نہیں ہے. سو قسمیں کھا کر اپنے ایمان کو پروو کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ آسمان زمین میں ہر شے کو آسمان کی ہر شے اور زمین کی ہر شے کو جانتے ہیں. اور پھر ان ہول آیت فرماتی ہے، آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ بکل شیء واللہ بکل شیء علیم، خدا ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. اس کائنات میں آسمان اور زمین کے علاوہ بھی اگر کچھ ہے، ہر وہ چیز جس کا ایون ابھی ہمیں بھی نہیں پتا کہ وہ ہے، وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. تو اللہ جس کا علم اس قدر وسیع ہے اسے تم قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان کا یقین دلا دو اور تم سوچو کہ اب اللہ مان گئے کہ میں ایمان لے کر آیا ہوں جبکہ تمہارے دل میں ایمان نہ ہو. دس از سمتھنگ امپاسبل. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس کے بعد یہاں پر رک کر میں ایک چیز اور آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. ظاہر ہے ہم اختتامی دروس میں ہیں اور ہمارے پاس آیات بھی ایک آدھی ہیں، تو اس موقع سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں جو میرے پاس کچھ دقیقے میں مینیج کر سکتا ہوں اپنے اس درس میں سے. آیت کا اختتام اب پیچھے کئی آیات ہم دیکھیں، لفظ غفور آیا، لفظ تواب آیا، لفظ رحیم ریپیٹڈلی آیا، لفظ علیم آیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں جو آیات کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے. تو یہ ایک بات ہے جو میرے اور آپ کے نالج کے لیے بہت اچھی ہے اور میں اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں گا اس بات کو آپ کے سامنے کلیئر کرنے کے لیے، جو کہ ظاہر ہے ہم سورہ حجرات کی تفسیر پڑھ رہے ہیں تو اس سے بھی ریلیٹڈ ہے، کیونکہ یہ جو سارے نام آئے ہیں آیات کے اینڈ میں ان کے بارے میں یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، اللہ کے نام ہیں، یہ سب کے سب ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شریعت میں توقیفی. توقیفی کا مطلب ہوتا ہے جیسا بتایا گیا ہے ویسا ہی کرنا ہے. مثال کے طور پہ جو نماز ہے، نماز کے طریقہ توقیفی ہے، جیسی نماز بتائی گئی ہے ویسے ہی پڑھنی ہے. اگر ایک رکوع بتایا ہے تو ایک ہی رکوع کرنا ہے، میں 2 نہیں کر سکتا. اگر 2 سجدے بتائے ہیں تو مجھے 2 ہی کرنے ہیں، میں 1 نہیں کر سکتا. اگر رکوع پہلے ہے سجدہ بعد میں ہے تو I have to follow this sequence، میں انہیں ریورس نہیں کر سکتا. توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ we have to do as we are told, exactly as we are told, we have no right to change or modify. یہ ہوتا ہے توقیفی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں جنہیں ہم اسماء حسنہ بھی کہتے ہیں، یہ اللہ کے نام یہ بھی توقیفی ہیں. کیا مطلب؟ یعنی جو ورڈ اللہ نے خود اپنے لیے اپنے نام کے طور پہ یوز کیے، وی اونلی کین یوز دیٹ پرٹیکولر ورڈ ایز اے نیم فار اللہ. وی کین ناٹ انوینٹ
a new word as a name for Allah. اللہ نے اپنے آپ کو تواب کہا, we can call him تواب. اللہ نے اپنے آپ کو غفور کہا ان آیات میں, we can call him غفور. اللہ نے اپنے آپ کو رحیم کہا, we can call him رحیم. اللہ نے اپنے آپ کو علیم کہا, we can call him علیم. فار ایگزامپل اللہ نے اپنے آپ کو علام کہا, علام الغیوب, we can call him علام. لیکن فار ایگزامپل اگر اللہ نے اپنی ذات کے لیے ورڈ علامہ, ہم جیسے یوز کرتے ہیں نا, علامہ صاحب آ گئے, علامہ, علامہ, علام, یہ ایک ہی سینس میں استعمال ہوتے ہیں, علامہ میں زیادہ تاکید ہے. تو لیکن اللہ نے اگر اپنے لیے علامہ کا ورڈ یوز نہیں کیا تو میں اللہ کو علامہ کہہ کے نہیں پکار سکتا. اللہ نے اپنے لیے علام الغیوب کا ورڈ یوز کیا, میں علام کہہ سکتا ہوں. عالم اگر یوز کیا ہے تو میں عالم کہہ سکتا ہوں. علیم اگر یوز کیا ہے تو میں علیم کہہ سکتا ہوں. لیکن جو لفظ اس نے اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا, وہ لفظ چاہے اس کا مطلب بڑا اچھا ہو, مجھے بڑا پسند آ رہا ہو, لیکن جیسے نماز کی ارکان اور نماز کے جو پارٹس ہیں وہ سب توقیفی ہیں, جیسے ہمیں بتایا گیا ہے ہم صرف اور صرف ویسے ہی پڑھ سکتے ہیں. ہم وی کین ناٹ چینج اور ماڈیفائی اور انوینٹ, ایون وی کین ناٹ ایڈ سم تھنگ ان نماز. اسی طرح اللہ کے جو نام کے الفاظ ہیں وہ توقیفی ہیں, یعنی جو الفاظ خود اللہ نے اپنے لیے استعمال کیے ہیں انہی الفاظ کو میں اللہ کے نام کے طور پہ یوز کر سکتا ہوں. جو الفاظ اللہ نے اپنے نام کے طور پہ استعمال نہیں کیے, I am not allowed to use those words as names for Allah. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے میرے اور آپ کے جاننے کے لیے. تو جو الفاظ آیات کے اینڈ میں آ رہے ہیں, یہ قرآن میں آ گیا کہ یہ اللہ کا نام ہے, تو میں یہ یوز کر سکتا ہوں. لیکن کوئی ورڈ میں اپنے ذہن سے بناؤں وہ میں یوز نہیں کر سکتا. اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا ورنہ ہم اپنے ٹاپک سے بہت زیادہ ڈائیورٹ ہو جائیں گے. لیکن شارٹ سی بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو جیسے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا, کوئی بھی انسان کائنات کا نہیں سمجھ سکتا, کیونکہ اللہ کی ذات از سم تھنگ انلمیٹڈ, اور ہماری سوچ سمجھ جتنی بھی بڑھ جائے دیٹ از ان دی اینڈ لمیٹڈ. تو ایک لمیٹڈ سوچ اور سمجھ اور عقل میں ایک انلمیٹڈ ہستی آ نہیں سکتی. دس از کامن سینس. تو کیونکہ ہم اللہ کی ذات کو سمجھ نہیں سکتے تو ہم اللہ کی ذات کے لیے کیونکہ ہم اللہ کی ذات کو سمجھ نہیں سکتے تو اسی لیے ہم اللہ کی ذات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کوئی مناسب لفظ بھی نہیں ڈھونڈ سکتے. جب ہمیں ذات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی, then how can I suggest a name for that personality which I don't know? اللہ ہی صرف اپنے آپ کو جانتا ہے, لہٰذا وہی صرف اپنی ذات کی طرف اشارہ کرنے والے نام سجیسٹ کر سکتا ہے. اگین which is called توقیفی, کہ یہ توقیفی ہیں, اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے, اس میں ہم کوئی چینج نہیں کر سکتے, کچھ ایڈ لیس نہیں کر سکتے. جو ورڈز یوز ہوئے ہم صرف وہی ورڈز یوز کریں گے اللہ تعالیٰ کی شان میں اور اللہ تعالیٰ کو خطاب کرتے ہوئے یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں. آیت نمبر 16 الحمدللہ ہو گئی مکمل. آگے بڑھتے ہیں, لیٹس موو ٹو ورس نمبر 17. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یمنون علیک ان اسلم قل لا تمنوا علی اسلامکم. اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ آپ پر احسان کرتے ہیں, منت جماتے ہیں کہ یہ اسلام لے کر آئے. قل, آپ ان سے کہہ دیجئے, لا تمنوا علی اسلامکم, اپنے اسلام لانے کا مجھ پر احسان نہ جتاؤ. یہ جو تم اسلام لے کر آ گئے ہو اس کی مجھ پر منت نہ چڑھاؤ. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم, بلکہ یہ تو اللہ کا تم پر احسان ہے, یہ تو اللہ کی تم پر منت ہے کہ اس نے تمہیں ان ہداکم للایمان, تمہیں ایمان کی جانب ہدایت دی ہے. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. اب اس آیت کے حوالے سے جو پس منظر ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں, اور پھر جو کچھ اور گفتگو ہے اسے ہم انشاءاللہ اگلے درس کے لیے رکھیں گے. پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ در حقیقت یہ ایک ہی واقعہ ہے جو علماء تفسیر نے بیان فرمایا. کون سا واقعہ؟ پھر سے جو آیت میں نے جو آیت ہم نے پہلے ڈسکس کی تھی, جو عربوں کا ایک گروہ آیا تھا ایمان ظاہری طور پر ایمان لے کر, اور انہوں نے آ کر کلیم کیا تھا کہ ہم ایمان لائے ہیں, اور اللہ نے حکم دیا تھا کہ پروفٹ ان سے کہہ دیجئے آپ ایمان نہیں لے کر آئے, آپ اسلام لے کر آئے ہیں.
اسی واقعے کا حصہ ہے یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اور اسی واقعے کا کنٹینیوشن ہے، اور یہ آیت اسی انسیڈنٹ کو ایڈریس کر رہی ہے۔ وہ جو لوگ تھے جو آئے تھے، جو کلیم کر رہے تھے کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، اور اللہ نے ان کے اس کلیم کو مسترد کر دیا کہ نہیں جی آپ ایمان نہیں لے کر آئے، آپ صرف اسلام لے کر آئے ہیں، انہی لوگوں کی جو پروفٹ سے ڈسکشن تھی اس میں ایک اور پوائنٹ بھی انہوں نے رکھا جو کہ علماء نے بیان کیا اور تفسیر میں لکھا ہوا ہے۔ وہ کیا پوائنٹ انہوں نے رکھا؟ انہوں نے نہ صرف یہ کہ یہ کلیم کیا کہ ہم ایمان لے کر آ گئے، حالانکہ وہ تو بھوک پیاس کی وجہ سے روٹی اور کھانا اور پیسہ حاصل کرنے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، انہوں نے دل سے تو مانا ہی نہیں تھا، لیکن انہوں نے کلیم یہ کیا کہ ہم ایمان لے کر آئے دل سے۔ وہاں پر انہوں نے ایک اور کام یہ کیا، ایک اور بات یہ کہی پروفٹ کو، کہ انہوں نے پروفٹ پر ایک قسم کا احسان جتلایا۔ کس طرح سے؟ انہوں نے پروفٹ سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے پاس عرب لوگ آتے ہیں اپنی فوجیں لے کر، میرے اور آپ کے علم میں حضرت نے جب مائیگریشن کی تو مکہ کے لوگ پہلے آ گئے بدر کے اندر اپنی فوج لے کر، پھر آ گئے احد میں اپنی فوج لے کر، پھر چھوٹی چھوٹی جنگیں تو چلتی رہتی تھیں، لیکن جو بڑی بڑی اور مشہور ہیں خندق کے اندر، تو وہ اتنی بڑی فوج لے کر آ گئے 10,000 لوگوں کی، بہت سارے ٹرائبز کو اور بہت سارے گروپس کو جمع کر کے، اسی لیے اسے احزاب بھی کہتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے یہ کہا پروفٹ سے کہ یا رسول اللہ، آپ کے پاس تو جو نان مسلم عرب کمیونٹیز آتی ہیں وہ تو اپنی فوجیں لے کر آتی ہیں تاکہ آپ سے لڑائی کریں، اور آپ سے لڑائی کرنے کے بعد آپ کو ہرا دیں، لیکن یہ ہمارا احسان ہے آپ پر کہ ہم آپ کے پاس اپنی کوئی فوج لے کر نہیں آئے، ہم آپ سے کوئی لڑائی جھگڑا کرنے نہیں آئے، ہم اپنی تلواریں نہیں لے کر آئے، ہم تو اپنی فیملیز کے ساتھ آئے ہیں، آپ پر ایمان لے کر آئے۔ تو ہم کتنے اچھے لوگ ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ آپ پر کتنا احسان کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا اس وقت، یا یہ ان کا انداز تھا کہ نارملی تو ہر کوئی آپ سے لڑائی کرنے آتا ہے، جھگڑا کرنے آتا ہے، اٹیک کرنے آتا ہے، ہم آپ کے پاس آئے ایمان لے کر آنے، تو ہم نے تو بڑا آپ کے ساتھ بڑا احسان کیا آپ پر۔ یہ ان کا انداز تھا اسی گروپ کا۔ تو وہ آیت بھی ان کو جواب دے رہی تھی، اور یہ آیت بھی ان کو جواب دے رہی ہے، اور ان کے واقعے کو بیان کر رہی ہے کہ یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ یہ اسلام لے کر آ گئے ہیں۔ یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ اسلام لے کر آ گئے، کہ دوسرے لوگ تو آپ سے لڑائی جھگڑا کرنے آتے تھے، ہم کتنے اچھے ہیں، ہم آپ پر کتنا احسان کر رہے ہیں کہ ہم اسلام لے کر آ گئے۔ قل، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے، لا تمنوا علی اسلامکم، یہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جھاڑو، تم مجھ پر کوئی احسان نہیں کر رہے اسلام جھاڑ کر، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ یہ تو اللہ کا تم پر احسان ہے کہ جو تم اسلام لے کر آ گئے ہو، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے، یہ تو تم پر اللہ کا احسان ہے، نہ یہ کہ تم مجھ پر احسان کر رہے ہو، یہ اللہ کا تم پر احسان ہے۔ اور یہ ایک بہت کامن غلط فہمی ہوتی ہے بہت سے لوگوں کو، کہ جب بھی وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، مثال کے طور پہ میں نے چیریٹی کی، میں نے خمس دیا، میں نے زکوٰۃ دی، ٹھیک ہے جی، اسپیشلی ایسا میں نے کوئی اچھا کام کیا جس میں میری جیب سے کچھ جا رہے، تو میرا بیہیویئر اللہ کے ساتھ یا امام کے ساتھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جی میں نے تو بڑا احسان کیے، میں نے تو اتنا، میں فار ایگزامپل زیارت پہ گیا، میں $1000 خرچ کر کے زیارت پہ آیا، اب میں حرم میں کھڑے ہو کر ایسا بیہیویئر ہوگا کہ جی میں تو اتنا پیسہ خرچ کے مولا آپ کے پاس آیا ہوں، جیسے نعوذ باللہ میں نے مولا پر بڑا احسان کیے۔ حضور یہ مولا نے ہم پر احسان کیے جو ہم یہاں پر آئے ہیں، ورنہ اسی پیسے کو خرچ کے ہم دنیا کے کسی اور کونے میں جا کر خدا کی کسی نافرمانی میں بھی گرفتار ہو سکتے تھے۔ یہ ان کا احسان تھا کہ انہوں نے اس غلاظت سے مجھے اور آپ کو بچایا اور اپنی بارگاہ میں بلایا۔ اگر میں نے خمس دے دی یا زکوٰۃ دے دی تو میں مولا پر یا اللہ پر احسان نہیں جتا رہا کہ میں نے دیے، یہ ان کا مجھ پر احسان ہے کہ میں خمس اور زکوٰۃ دے کر اپنے پیسے کو پاک اور پاکیزہ کر رہا ہوں۔ میں نہ دیتا تو کیا اللہ کا یا رسول کا یا امام کا کوئی نقصان ہونا تھا؟ کسی کا کوئی نقصان نہیں ہونا تھا، میرا اپنا نقصان ہونا تھا۔ تو یہ دے کر میں احسان نہیں کر رہا ان پر، یہ ان کا مجھ پر احسان ہے، یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ میں یہ اچھا کام کر پا رہا ہوں۔ تو جب بھی میں کوئی نیکی کروں، چاہے وہ جسمانی نیکی ہو، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، یا وہ مالی نیکی ہو، میں چیریٹی کر رہا ہوں، یا وہ کوئی بھی نیکی ہو، نیکی کرنے کے بعد اگر مجھ میں یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ میں بڑا پراؤڈ فیل کر رہا ہوں، ناٹ ایگزیکٹلی پراؤڈ، میں بڑا ایروگینٹ فیل کر رہا ہوں کہ جی میں نے تو پتہ نہیں کیا احسان کر دیا، تو یہ پھر میں نے نیکی نہیں کی، یہ شیطان ہے میرے اندر، جو میرے اندر یہ فیلنگز لے کر آ رہے ہیں۔ اور اگر نیکی کرنے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر کہ تو نے مجھے توفیق دی کہ میں نے یہ اچھا کام کیا، تو یہ صحیح طریقہ ہے میرا، اور یہ وہ طریقہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ یہی بات بیان فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دیں یہ جو اسلام لے کر ہیں اس پہ کوئی احسان نہ جانیں، نبی پر کوئی احسان نہیں کیا کسی نے اسلام لا کر۔ کائنات میں اگر سب لوگ بھی اللہ کو ماننا شروع ہو جائیں تو یہ نہیں اللہ پر احسان کر رہے، اللہ کا ان پر احسان ہے۔ کائنات کے جتنے لوگ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ نہیں نبی پر احسان کر رہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے تو نبی نہیں رہیں گے، یہ بے شک کلمہ نہ پڑھیں، نبی ول ریمین نبی، ان کا نقصان ہوگا کہ یہ جہنم میں چلے جائیں گے سارے کے سارے۔ تو کلمہ پڑھنے والے احسان نہیں کر رہے، ان پر احسان ہے کہ نبی کے صدقے میں اللہ نے انہیں یہ توفیق دی ہے کہ وہ کلمہ پڑھیں، اور یہ بات میری اور آپ کی زندگی کی ہر کار خیر میں جاری و ساری ہے۔ یہاں پر میں اس گفتگو کو روکتا ہوں، اس آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو رہ گیا ہے، اور اگلی اور آخری آیت ہے جسے ہم اللہ کی مرضی رہی تو اپنے آخری جو سیشن ہوگا اس میں ڈسکس کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔